قاری احمد حسن کا دوسرا احمقانہ اور جاہلانہ قول، جس کے ذریعے اس نے اعلیٰ حضرت کو کافر قرار دیا۔ فریق نے پوچھا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا تھاٹس رکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت کافر ہیں۔ سامنے والے مد مقابل فریق نے کہا کہ کس بنا پر آپ کہتے ہیں، کیا ریزن ہے؟ جواب اس نے یہ دیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ملامت کیا ہوا کہے، یعنی انہیں ملامت کیا ہوا کہے، تو کیا وہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ کہا گستاخ رسول ہے۔ تو کیا گستاخ رسول کافر نہیں؟ ہاں ہے، لہذا تمہارے اعلیٰ حضرت کافر ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو سامنے والے نے کہا آپ دلیل دیں، تو اس نے کہا قرآن پاک کھولیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ دیکھو یہاں تمہارے اعلیٰ حضرت نے ملومًا محسورہ میں ملوم کا ترجمہ کیا ہے، ملامت کیا ہوا، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، تو تمہارے نبی کو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ملامت کیا ہوا۔ اب بتاؤ کافر ہوئے کہ نہیں؟ آپ خود اس ویڈیو میں دیکھیں، انٹینٹلی آپ اسے سنیں اور خود فیصلہ کریں۔ ہلو، قاری احمد صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ محمد ذیشان ہے۔ محمد ذیشان بھائی جی، اگر کوئی یوں کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت کیا ہوا، جی جو رسول کی شان میں یوں کہے ملامت کیا ہوا، جی، تو یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ یوں کہے کہ رسول ملامت کیا ہوا، یعنی رسول کو یوں کہے ملامت کیا ہوا، تو یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اور گستاخی کرنے والا کون ہے؟ گستاخی کرنے والا کافر ہوتا ہے، بدمذہب ہے، مشرک ہو چکا ہے۔ ختم۔ تو یہ جملہ تمہارے جو جس کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو، ہم تو اس کو اعلیٰ ادل کہتے ہیں۔ اچھا، تمہارے جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے قرآن کے ترجمے میں لکھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اچھا، کس جگہ پر آیت پڑھی ہے؟ ہاں، ملوما محصورا۔ یہ کس جگہ پائی جائے گی؟ رو جائیے، میں قرآن سے میرے پاس ترجمہ ہے الحمد للہ، ہاں، تو رو جائیے میں دیکھ رہا لا ہوں۔ تجعل يدك عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا۔ دیکھا آپ نے کس قدر اس نے بھولی بھالی عوام کو مغالطے میں ڈالا۔ اس نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملامت کیا ہوا کہا، اسی لیے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ملامت کیا ہوا رسول کی شان میں کہنا بلا شبہ گستاخی ہے، توہین رسول ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے بعقل خیش کہا، اپنے وہم و گمان سے کہا، ذاتی طور پر اپنی رائے پیش کی۔ غور کر لیں، اعلیٰ حضرت نے بعقل خیش نہیں کہا، اپنی رائے پیش نہیں کی، بلکہ اللہ کے کلام کا دیانتداری کے ساتھ ترجمہ کیا۔ یہ ملوم آپ المنجد اٹھا کر دیکھیں، لغت کی معتبر کتاب جس کے حوالے وہ جا بجا دیتا ہے، المنجد اٹھا کر دیکھیں، لاما یلوم ملومن، ملامتن کا ترجمہ اس میں دیا ہے ملامت کرنا، اور ملوم صفت مفعولی ہے جس کا ترجمہ ہے ملامت کیا ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ ملامت کیا ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ملوم کا ترجمہ دیانتداری کے ساتھ ملامت کیا ہوا کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے چونکہ ترجمہ بعینہ ملوم کا کیا، تو بلا تمثیل میں کہوں گا کہ یہ اعتراض ترجمہ اعلیٰ حضرت پر نہیں ہے، یہ اعتراض کنز الایمان پر نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ اعتراض کلام الہی پر ہے، یہ اعتراض قرآن پر ہے۔ اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض نہیں، اعلیٰ حضرت پر یہ انگشت نمائی نہیں ہو رہی ہے۔ گہرائی اور گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو یہ اس احمق اعظم نادر المثال جہال مرکب نے اللہ پر انگشت نمائی کی ہے، اللہ پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام الہی میں جو عبارت ہے ملوم اسی کا ترجمہ کیا۔ اسے تو پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ملوم کا ترجمہ ملامت کیا ہوا تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا یا غلط کیا۔ ترجمہ جب غلط نہیں تو پھر اعتراض ترجمے پہ نہیں ہوگا بلکہ متن پہ ہوگا، عبارت پہ ہوگا، نظم قرآن پر ہوگا۔
یہ ہے دلیل الزامی، لیکن میں اس کا تحقیقی جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ اس کی بہت بری عادت ہے۔ جہاں دیکھتا ہے کہ جو کتاب اس کے مخالف ثابت ہو رہی ہے اور اس کے دعوے میں اس سے شکست دے رہی ہے، سیدھا کہتا ہے اس کتاب کو نہیں مانتے۔ کل تک سیاہ ستہ کو مانتا تھا، لیکن بعد میں جو احادیث اس کی سوچ اس کے فاسد اور باطل دعوے کے خلاف نظر آئی تو ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ باہر کے، اس لیے میں اس کو ثابت کروں گا، جو فساد نظر آ رہا ہے اس کو دور کروں گا، ورنہ بعید نہیں ہے کہ یہ کہے گا میں اللہ کی آیت کو نہیں مانتا۔ اسی لیے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی فساد نہیں ہے، اس کے سمجھنے پر فساد ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ ملومم محصورہ، یہ دو لفظ لف و نشر بالترتیب کے طریقے پر ہے، یعنی ملوم کا تعلق وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اس آیت سے ہے، اور محصورہ کا تعلق لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اس آیت سے تعلق ہے۔ اور اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ بخل پر دلالت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے، تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا، یعنی نہ کھول دے اپنا ہاتھ، مطلب سخاوت و فیاضی کے انتہائی درجے کو پہنچ جائے، ایسا نہ کریں۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ جو نبی کی شان میں اللہ نے بیان کیا، یہ بطور ترحم ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اب آئیے تو دوسری والی آیت سے حد درجہ انتہائی درجے کا جود و سخا ثابت ہوتا ہے، اور پہلی والی آیت کا جو ٹکڑا ہے اس سے بخل حد درجہ کا ثابت ہوتا ہے۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو شان نزول دیکھنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی آیت کے مفہوم، مطلوب، مقصود کو سمجھنے کے لیے اس کے احوال و قوائف، اس کے شان نزول کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے، ورنہ انسان گمراہیت کی جانب چلا جاتا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودیہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جود و سخا کو اس مبالغے کے ساتھ اور اس درجے کے ساتھ، اس نہج اور نوعیت کے ساتھ بیان کیا کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت پر فضیلت دے دی، لیکن صحابیہ خاتون مسلمہ کو یہ گوارا نہ ہوا اور کہا کہ تمام انبیاء کرام صاحب فضل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو تمام نبیوں میں اعلیٰ ارفع بنایا، خواہ وہ جود و سخا کے معاملے میں ہو یا خلق عظیم کے معاملے میں ہو۔ اس کے بعد اپنا یہ دعویٰ پیش کر کے اس مسلم خاتون نے، صحابیہ نے اپنی صاحبزادی کو رسول کی بارگاہ میں بھیجا قمیص لانے کے لیے۔ وہ بچی گئی اور رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے قمیص لے کر آئی۔ یاد رہے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ایک ہی قمیص تھی، لیکن دیکھا کہ یہ بچی مانگ رہی ہے، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اس بچی کو دے دیا، وہ بچی لے کر آ گئی، اور یہ ثابت کیا کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ایک ہی قمیص تھی، لیکن ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، قمیص دے دی۔ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حجرے میں گئے، دیکھا قمیص ان کے جسم پر نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ یہ آیت کوئی نازل کی، محصورہ، یعنی اتنی زیادہ سخاوت نہ کریں کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ تو اب میں بتانا چاہوں گا کہ اس آیت سے نبی کی سخاوت ثابت ہوتی ہے، بلکہ نبی کی پوری زندگی سخاوت سے مملو ہے، بھری ہوئی ہے۔ نبی نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا، اور ملوم، ملامت کیا ہوا، یہ کس کے ساتھ صادق آئے گا؟ جس کے ساتھ بخل متصف ہو، ورنہ جو سخاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے اسے ملوم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ عقل بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ تو لہٰذا اس آیت کا ایک ٹکڑا یعنی محصورہ اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ یہی مصطفیٰ پر صادق آ رہا ہے، اور وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ یہ آیت اور اس کا نتیجہ یا مشروط کہہ دیں ملوم، وہ صادق نہیں آ رہا، اس لیے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پائی جاتی۔ جب نبی نے بخل نہ کیا تو پھر ملوم نبی پر کیسے صادق آئے گا؟ تو یہ ملوم نبی کے لیے نہیں بلکہ ان کی امتی میں جو لوگ بخل سے کام لیں ان کے لیے ہے ملوم۔ وہ اس آیت سے
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ملوم نہیں ہے، اس لیے کہ بخل اور جود و سخا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ورنہ اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ تو جب نبی کی سخاوت ثابت ہو گئی تو بخل از خود وہ زائل ہو گیا، جب بخل زائل ہو گیا تو ملوم اس بخل پر موقوف تھا، تو موقوف علیہ نہ پایا گیا تو موقوف بھی نہیں پایا جائے گا، شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی، لہٰذا ملوم یہ نبی کی شان میں صادق ہی نہیں سرے سے۔ اب یہ تو اس کا جواب ہوا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ملوم یہ لفظ تو نبی کے لیے آ گیا نا، اگرچہ یعنی ملامت کیا ہوا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، ملامت کیا ہوا، ہم اسی ترجمے کو لے رہے ہیں، یہ ملامت کیا ہوا ترجمہ تو نبی کے لیے آ گیا نا، اگرچہ اس سے پہلے جو شرط ہے جو موقوف علیہ ہے، یعنی لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یہ ترجمہ نبی کے لیے اگرچہ صادق نہیں، نبی پر صادق نہ آیا، لیکن ملوم یہ نبی کے لیے تو کہہ دیا گیا نا۔ تو اگر یہ کہیں گے کہ موقوف علیہ کا تحقق نہ ہو تو موقوف کا تحقق ہو جائے گا، شرط کا تحقق نہ ہو مشروط کا تحقق ہو جائے گا، تو ہم پھر یہ کہیں گے، قرآن ہی سے ہم ثابت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول اگر آپ ان کے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں تو اس صورت میں اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو دیکھیے ظالمین یہ لفظ تو آ گیا نا، تو یہ نبی کے لیے صادق، نبی پر صادق آنا چاہیے نا، اگرچہ اس کی جو شرط ہے، اس کا جو موقوف علیہ ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، یہ اگرچہ متحقق نہ ہو، اس طرح کے کئی سارے فسادات لازم آئیں گے، لہذا ماننا پڑے گا کہ ظالمین کا تحقق اسی وقت ہوگا جب خواہش نفس کی اتباع ہو، اور نبی اس سے پاک ہیں، تو لہذا نبی انک اذا لمن الظالمین اس آیت کا مفہوم نبی پر صادق نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح بعینہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اس آیت کا مفہوم جب نبی پر صادق نہیں آیا تو ملوم بھی نبی پر صادق نہیں آئے گا، جب ملوم بھی نبی پر صادق نہیں آئے گا تو ملوم کا ترجمہ ملامت کیا ہوا وہ بھی نبی پر صادق نہیں آئے گا، لہٰذا اس کا جو اعتراض ہے وہ نہایت ہی بے سر و پا ہے۔ اور اس کی جہالت یہی تک نہیں ہے، اس کی ایک اور جہالت آپ سماعت کریں، جس میں اس نے کہا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سورہ فتح کی بالکل شروع کی آیت ہے، اور مد مقابل نے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، تو اس نے وہی جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت کافر ہے۔ کیوں کہا؟ یہدیک صراطا مستقیما کی بنا پر، اس آیت کی بنا پر۔ تو اس آیت میں جو فساد اس نے بیان کیا جس کی بنا پر اس نے اعلیٰ کو کافر قرار دیا، یہ پوری تفصیلات اگر آپ کو جاننا ہے تو ڈسکرپشن میں سیکنڈ نمبر پر لنک ہے، آپ اسے کلک کریں۔ اور پہلا جو اعتراض ہے کہ جس کی بنا پر اس نے اعلیٰ حضرت کو کافر قرار دیا، ام کنت من العالین کی بنا پر، کہا کہ گستاخی پنجتن پاک ہے، اس سوال کا جواب اگر آپ کو جاننا ہے تفصیلاً تو ڈسکرپشن میں پہلی والی جو لنک ہے فرسٹ میں، اس لنک پہ جائیں۔